السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب بیع المصرات، سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، لیکچر نمبر 42۔ جس جانور کا دودھ روکا گیا اس کی فروخت کرنا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن نبی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع مصراتا فهو بالخيار 3 ایام فإن ردها رد معها ساعا من تمر لا سمراء يعني الحنطة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسا جانور خریدا جس کا دودھ روکا گیا تھا تو اسے 3 دن تک اختیار ہے کہ سودا قائم رکھے یا ختم کر دے۔ اگر وہ جانور کو واپس کرے تو اس کے ساتھ 1 صاع کھجوریں بھی دے، گندم نہ دے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جانور کے بارے میں بات کی ہے کہ جس کا دودھ 2 یا 3 دن پہلے بیچنے سے پہلے ہی بند کر دیا جائے، نکالا نہ جائے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تھنوں کے اندر دودھ خوب جمع ہو جاتا ہے اور بڑے تھن دیکھ کر خریدار سمجھتا ہے کہ یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکری یا اونٹنی جو ہے زیادہ دودھ دینے والی ہے، اور اس طرح وہ زیادہ قیمت دے کر اسے خرید لیتا ہے۔ حقیقت کے اندر یہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور دھوکہ دینا اسلام کے اندر کیا ہے، حرام ہے۔ تو اس قسم کی تجارت کو فسخ کرنے کے لیے 3 دن کی مدت متعین کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے، کیونکہ جب پہلے دن آپ دودھ دوہیں گے تو اس میں دھوکے کا علم ہی آپ کو نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے دن تو دودھ ویسے ہی رکا ہوا تھا، کافی دودھ نکلے گا۔ دوسرے دن کم ہونے پر آپ کو یہ سوچ آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماحول کی تبدیلی ہے یا چارے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، جس کی وجہ سے آج اس جانور نے جو ہے کم دودھ دیا ہو۔ لیکن جب تیسرے دن بھی آپ دودھ دھوئیں گے کم ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ باقی اس جانور کا دودھ روکا گیا تھا اور اس طرح دھوکے کے ساتھ اس جانور کو بیچا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ جب آپ نے واپسی کرنی ہے نا، جانور آپ نے واپس کرنا ہے، وہ گائے، وہ بھینس، بکریاں جو بھی، تو واپسی کے وقت 1 ٹوپا آپ نے کھجوریں دینا ہے۔ اور یہ جو 1 ٹوپا کھجوریں دی جا رہی ہے یہ حکم اخلاقی بنیاد پر ہے، تاکہ سودا فسخ ہونے پر اگر بیچنے والے کو ناراضگی محسوس ہو تو وہ اس کا کسی حد تک مداوع ہو جائے۔ یہ اس دودھ کی قیمت قطعا نہیں ہے جو 3 دن تک وہ استعمال کرتا رہا، کیونکہ خریدار نے اگر اس جانور کا دودھ پیا ہے تو جانور کو چارہ بھی کھلایا ہے، اس کی لازمی ضروریات کا بھی خیال کیا ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ دودھ کی وجہ سے 1 صاع کھجور دی جا رہی ہیں تو یہ بات درست نہیں۔ اب بعض حضرات نے کیا کیا، انہوں نے اس حدیث کو فقہی اصولوں کے خلاف قرار دے کر ناقابل عمل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز استعمال کر لی گئی ہو تو اس کا متبادل یا تو ویسی اور اتنی ہی چیز ہو سکتی ہے یا اس کی قیمت، جبکہ کھجوریں نہ دودھ کی مثل ہیں نہ اس کی قیمت، کیونکہ دودھ کم زیادہ ہوتا ہے اور ہر مقدار کی قیمت 1 صاع کھجوریں نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہی اصول قرآن و حدیث کی نصوص سے اخذ کیے جاتے ہیں، یعنی جو ہم اصول بناتے ہیں نا فقہا، وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے جو اصول ہوتے ہیں، نصوص ہوتی ہیں، ان سے وہ اخذ کرتے ہیں۔ اب نصوص کو فقہی اصولوں پر نہیں پرکھا جاتا، بلکہ قرآن و حدیث اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہیں، اور فقہی اصول جو ہیں انسانی ذہن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث فقہی اصولوں کے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ خریدار نے جو دودھ استعمال کیا اس کی مقدار پر کیا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ خریدار کم مقدار کا دعویٰ کرے گا جبکہ بیچنے والا زیادہ مقدار کا۔ جب مقدار ہی متعین کرنا مشکل ہے تو پھر اس کی مثل یا قیمت کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کے حل کے لیے ایک اوسط مقدار متعین کر دی ہے کہ دودھ کم ہو یا دودھ زیادہ ہو، صرف 1 صاع کھجوریں وصول کرنی ہے، اور اصل مطلوب
سے کمی بیشی کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بذات خود ایک الگ قانون ہے جو ان خاص حالات کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اسے عام حالات کے اوپر قیاس کرنا یہ درست بات نہیں۔ یہ صرف ایسے جانور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے جس کے اندر اس قسم کا دھوکہ دیا گیا ہے، دودھ روکا گیا ہے۔ اور پھر بعض یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی فقیر راوی اگر کوئی ایسی حدیث روایت کرے جو قیاس کے خلاف ہو تو اس کی روایت قبول ہوگی، لیکن اگر کوئی غیر فقیہ صحابی خلاف قیاس حدیث روایت کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ اصول بھی محل نظر ہے، کیونکہ حدیث کی صحت کا دار و مدار راوی کے حافظے پر اور اس کی ثقافت پر ہوتا ہے، نہ کہ اس کے تفقع اور قوت استنباط پر۔ اور یہ حدیث صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں کہ جنہیں یہ غیر فقیہ قرار دینے کی مذموم کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے جو کہ بالاتفاق فقیہ ہیں ان کے نزدیک۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کا جو دار و مدار ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور اسی پر فقہا احناف کا سارا دار و مدار ہے ان کے فتاوی جات کا، تو پھر وہ اس حدیث کو رد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ ایک صحابی رسول جو اللہ کے نبی کا صحابی ہو اس کو غیر فقیہ قرار دینا یہ بہت بڑی صحابی کی توہین ہے، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص جانور اس کا دودھ روک کر وہ بیچتا ہے تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حل بیان کر دیا ہے کہ اب ایسے جانور کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اس کو اگر 3 دن کے اندر آپ نے واپس کرنا ہے تو پھر ایک ساق کھجور دینی ہے، کھجور کے علاوہ نہ قیمت دے سکتے ہیں، نہ گندم دے سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور چیز۔ اس لیے حدیث کے اندر واضح الفاظ آگئے کہ لا سمراء، یعنی گندم نہیں دینی، صرف کھجور ہی دینی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اہمیت رکھتا ہے اور اسی کو ہی اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ حدیث نمبر 2240، حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي حدثنا جميع بن عمير التيمي حدثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها مثلي لبنها أو قال مثل لبنها قمحا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کے اندر صدقہ اور جمع جو راوی ہیں یہ دونوں راوی ضعیف ہیں اور جمہور نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جس نے دودھ روکا ہوا جانور خرید لیا اسے 3 دن تک واپس کرنے کا اختیار ہے، اگر وہ واپس کرے تو اس کے ساتھ اس کے دودھ کا دگنا ادا کرے، یا فرمایا اس کے دودھ کی مثل گندم ادا کرے، یعنی یہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، تو یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2241، حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا وکیع حدثنا المسعودی عن جابر عن ابی الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود انه قال اشهد على الصادق المصدوق ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم قال ابن ماجہ یعنی الخدیعہ۔ یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے انتہائی ضعیف ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ سچ بولنے والے اور جنہیں سچی خبر دی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سنائی اور فرمایا ان مادہ جانوروں کی فروخت دھوکہ ہے جن کا دودھ روکا گیا ہو، اور مسلمان کے لیے دھوکہ بازی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو کسی قسم کا دھوکہ مسلمان کو نہیں دینا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور خصوصاً جیسا کہ ہم اس قسم کے جانور بیچتے ہیں اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔